اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قوم عاد پر عذاب الہی کی ابتدا۔ اللہ نے اس نافرمان قوم کو سزا دینے کا فیصلہ فرما لیا۔ پہلے ان کو ہلکی سی سزا دی گئی کہ 3 سال تک ان پر بارش نہیں برسائی، چنانچہ ان کے کھیت اور باغات سوکھنے لگے، معیشی بھوک سے مرنے لگے، لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے، ان کے گھروں میں فاقے ہونے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو یہ حالت دیکھ کر نہایت غمزدہ تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تاکہ وہ تمہاری مشکل آسان کریں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے پروردگار سے استغفار کرو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ آسمان سے تم پر خوب پانی برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ فرمائے گا، اور تم روح گردانی نہ کرو مجرم بن کر۔ لیکن بدبخت قوم اپنے گناہوں سے توبہ تو کیا کرتی، الٹا ڈٹائی سے کہنے لگے، ہم تمہارے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیوں چھوڑ دیں۔ قرآن مجید میں ان کی اس سرکشی کا ذکر ان الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اے ہود، تو ہمارے پاس کیوں سرِ شہادت لے کر نہیں آیا ہے، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قوم عاد کی بارش کے لیے دعا۔ قوم عاد کے ہاں رواج تھا کہ جب ان پر کوئی بڑی مصیبت آتی تو ان کا ایک وفد مکہ مکرمہ جا کر بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگتا تھا، جس سے ان کی مصیبت ٹل جاتی تھی۔ جب قحط سالی کو 3 برس گزر گئے اور بارش نہ ہوئی تو انہوں نے اپنے رواج کے مطابق 70 آدمیوں کا ایک وفد مکہ مکرمہ بارش کی دعا کے لیے بھیجا۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں قوم عمالیق آباد تھی، جن کا سردار معاویہ بن بکر تھا۔ اس کی بیوی قوم عاد کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس وجہ سے معاویہ بن بکر کی قوم عاد سے اچھی دوستی تھی۔ قوم عاد کا وفد مکہ مکرمہ میں آ کر ان کے ہاں ٹھہرا۔ معاویہ بن بکر کے پاس کھانے پینے کی فراوانی تھی، لہٰذا اس نے ان کی خوب خاطر تواضع کی، یہاں تک کہ اس کی 2 لونڈیاں تھیں جو بہت اچھا گانا گاتی اور رقص کرتی تھیں۔ ان کو جراتن کہا جاتا تھا۔ معاویہ بن بکر نے ان کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اس کے مہمان وفد کا ہر وقت رقص و سرور سے دل بہلایا کریں۔ اس وفد نے دعا تو کہاں مانگنی تھی، الٹا غفلت میں پڑ گئے اور عذاب الہی کو دعوت دینے لگے۔ یہ وفد 1 ماہ تک یہی مقیم رہا۔ قوم عاد پر تیز آندھی کا عذاب۔ 1 ماہ بعد جب یہ وفد واپس لوٹنے لگا تو ان کو اپنی عاد کا خیال آیا۔ اس وفد کا سردار کیل بن عمبر تھا۔ اس نے اپنے وفد کو جبیل تہامہ کے پاس لے جا کر بارش کے لیے دعا کی۔ ان کی دعا کے بعد آسمان پر سرخ، سفید اور سیاہ بادل نمودار ہو گئے۔ یہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ ان کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اسی اثناء میں غیب سے کسی آواز دینے والے نے کیل بن عمبر کو آواز دے کر کہا کہ ان تینوں بادلوں میں سے ایک بادل اپنے لیے منتخب کر لو۔ کیل نے کہا، میں سیاہ بادل پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ بارش برسانے والا ہوتا ہے۔ پھر یہ لوگ خوشی خوشی اپنی بستی میں پہنچ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اب تو خوب بارش ہوگی۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام گہری تشویش میں تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ بارش برسانے والے نہیں بلکہ عذاب الہی کے بادل ہیں۔ قرآن مجید کے سورہ الحقائف میں بیان ہے، پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے تو انہوں نے کہا، یہ تو بادل ہے
جو ہم کو سیراب کرنے والا ہے، نہیں بلکہ یہ تو وہ شے ہے جس کے بارے میں تم نے جلدی مچا رکھی تھی۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں بہت دردناک عذاب ہے۔ قوم عاد کی ایک عورت جس کا نام مہد تھا، اس نے جب ان بادلوں کی طرف دیکھا تو چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ لوگ بہت حیران ہوئے کہ اس کو کیا ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا، اے مہد، تم نے کیا دیکھ لیا؟ اس نے بتایا، میں نے ان بادلوں میں ایک ایسی آندھی کو دیکھا ہے جو آگ کی طرح سرخ ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے کچھ لوگ ہیں جو اس کو گاتے ہوئے لا رہے ہیں۔ بس کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ان سیاہ بادلوں میں سے ایک سرخ آندھی طوفان کی طرف نمودار ہوئی اور قوم عاد کے بڑے بڑے پہلوانوں کو اٹھا اٹھا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر یوں پٹکنے لگی جیسے درختوں کے پتے اڑتے پھر رہے ہیں۔ یہ آندھی مسلسل 8 دنوں تک یوں ہی طوفان برپا کرتی رہی۔ سورہ الحق میں بیان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن اس پر مسلط رکھا۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح بچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر نہیں آتا ہے؟ 8 دن بعد جب یہ تھمی تو قوم عاد کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ کوئی فرد، کوئی جانور، کوئی پرندہ اس آندھی سے زندہ نہ چھوڑا سوائے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کے۔ اس طوفانی آندھی کے آنے سے پہلے اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دے دیا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس بستی سے دور چلے جائیں۔ اس طرح اللہ کے حکم سے یہ لوگ زندہ بچ گئے۔ قوم عاد کی ہلاکت سے چند دن پہلے حضرت ہود علیہ السلام یمن سے ہجرت کر کے حضرت مود کے علاقے میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ پھر یہاں آپ نے 150 سال کی عمر میں وفات پائی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے پاس دیگر 98 انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مدفون ہیں۔ رابع الخالی، جس علاقے میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر آندھی کا طوفان آیا تھا، وہ سارا علاقہ ریت میں دفن ہو گیا۔ اس صحرا کو رب الخالی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا مسلسل ریت کا ریگستان ہے جو سعودی عرب میں واقع ہے۔ اس کا رقبہ 5 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ 1991 میں امریکی سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے اس صحرا کا کھوج لگا کر وہ شہر دریافت کر لیا ہے جس سے قرآن پاک میں بڑے بڑے ستونوں والا شہر ادبار کہا گیا ہے۔ یہ دریافت قرآن پاک کی حقانیت کی واضح دلیل ہے۔